بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ ہندوؤں نے ظلم کی انتہا یہاں تک کی کہ میرے بھائی اور والد کو قتل کرنے کے بعد تلواروں سے ان کے ناک کان ہاتھ کاٹ ڈالی اور ہمارے گھر کی کوئی ایسی قیمتی چیز نہ چھوڑی۔ اور وہ ساتھ ہی یہ لکھتے ہیں کہ لوٹ مار کرنے کے بعد جب یہ سارا جو ہے نا چتھا چلا گیا تو میں کافی دیر کے بعد ٹوکرے سے باہر نکلی۔ مجھے چلنے کی سکت نہ تھی۔ میرے سامنے بھائی اور والد کے لاشیں خون میں لت پت پڑے تھے۔ میں نے بھائی کی لاشیں کو ہلایا لیکن وہ اپنی جان خدا کے سپرد کر چکا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی کنویں کے پاس گئی، کئی مرتبہ اپنی والدہ کو آواز دی لیکن ہر مرتبہ میری آواز حالی واپس آ جاتی۔ ٹکڑوں میں بٹے لاشوں اور خون کی بدبو سے میرا دماغ پھٹنے لگا اور چکر کھا کے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ نامعلوم کب تک بے ہوش پڑی رہی۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ دن نکل چکا ہے اور ایک سکھ فوجی میرے سرہانے کھڑا مجھے جھنجھوڑا ہے۔ باقی کے سکھ فوجی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ ہر طرف خون جمع ہوا تھا۔ مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ میرے چیخنے چلانے کے باوجود بھی انہوں نے بھائی اور والد کے لاشیں کو اٹھا کر گلی میں پھینک دیا اور مجھے اٹھا کر ٹرک کی جانب بڑھنے لگے۔ گلی میں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ نالوں میں پانی کی جگہ خون چل رہا تھا۔ سکھ فوجیوں نے مجھے زبردستی ٹرک میں بٹھا کر پریڈ گراؤنڈ کے کیمپ میں پھینک دیا۔ یہ قصہ سنا کر خالہ پھر سے زاروں قطار رونے لگیں اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا اس رات مجھے صرف درود ابراہیمی نے سکھوں اور ہندوؤں کے مرنے اور عزت لوٹنے سے بچایا، ورنہ آج میں تم لوگوں کے درمیان نہ ہوتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اگر میرے گھر کے باقی افراد بھی اس نازک وقت میں درود ابراہیمی پڑھتے تو وہ بھی بچ سکتے تھے۔ آج جو لوگ گلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ہم نے کتنی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا ہے، کتنی ہی ماؤں کے جوان بیٹوں نے اس دھرتی کو اپنے لہو سے سینچا ہے، کتنی ہی جوان لڑکیوں نے اس وطن کے لیے اپنی عزتیں قربان کی ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ در حقیقت پاکستان وجود میں آیا ہی اسی لیے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو، ذکر مبارک کو بلند رکھا جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس جملے کے پیچھے لاکھوں لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی اور لاکھوں لڑکیوں نے اپنی عزتیں گنوائی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس ملک کو سلامتی سے اور اس میں امن قائم رکھنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ یہ ملک اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنا کی راہ پہ گامزن رہے۔ تو اس ملک کی جو ہے نا ترقی اور اس کی فتح یابی اسی میں ہے کہ جب ہم اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور اپنے حبیب کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اس پہ عمل پیرا ہوں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و مبارک اسم گرامی درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، شامل حال رکھیں اپنی زندگی میں اور درود پڑھتے جائیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے جائیں تاکہ اس دنیا کا، اس ملک کا ایک ایک بچہ، ایک ایک فرد، ایک ایک انسان جو ہے نا درود پاک کی طرف مائل ہو جائے، درود پاک پڑھنے لگ جائے۔ اسی میں ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس ملک و قوم کی سلامتی کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ یہ ملک اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے اور لوگ جو ہیں اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اس نام محمد کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ آپ اپنے خود بھی درود پاک پڑھنے کا اپنی زبان کو عادی بنائیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ لوگوں کی دین و دنیا اور آخرت سنور سکے۔